کبوتر جو پی ٹی آئی کے کیمپ سے خبریں لے کر آیا ہے، پی ٹی آئی میں پھوٹ پڑنا شروع ہو گئی ہے۔ ہر کوئی جو ہے وہ اپنے اپنے چاقو چھرے نکال کے کام کے اوپر لگ گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے حوالے سے آج دوپہر کو 2 بجے کیا ہونے جا رہا ہے، نیا آرمی چیف اور نیا چیئرمین پی ٹی آئی دونوں کا کیا کنیکشن ہے آپس میں، اگر تو بلے کا نشان ہم نے بچانا ہے تو اس کے لیے خان کی قربانی دینی پڑے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر نا اس وقت 2 قسم کے دھڑے بنے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پی ٹی آئی میں پھوٹ پڑنا شروع ہو گئی ہے اور جس چیز کا انتظار تھا اور پتہ تھا کہ یہی ہونا ہے وہی ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ہر کوئی جو ہے وہ اپنے اپنے چاقو چھرے نکال کے کام کے اوپر لگ گیا ہے، اور یہی ہوتا ہے جب آپ نے بیسکلی پارٹی کی جڑوں کے اوپر کوئی کام نہ کیا ہو تو پھر الٹیمیٹلی یہی ہوتا ہے۔ میں بھی تھوڑی دیر میں اس کی ساری تفصیلات آپ سے شیئر کرتا ہوں، ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ آج دوپہر کو 2 بجے کیا ہونے جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے حوالے سے آج دوپہر کو 2 بجے کیا ہونے جا رہا ہے، اور یہ نیا آرمی چیف اور نیا چیئرمین پی ٹی آئی دونوں کا کیا کنیکشن ہے آپس میں، یہ تفصیلات بھی آپ کے ساتھ تھوڑی دیر میں شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اور پوری بیہائنڈ دا سینز کبوتر جو پی ٹی آئی کے کیمپ سے خبریں لے کر آیا ہے، ساری خبریں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جو کہ پچھلے 12 سے 24 گھنٹے کے اندر بڑی ڈرامے بازیاں ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے کیمپ کے اندر۔ یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہمارے نوٹیفیکیشنز مل سکیں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، اور نیچے کامنٹ سیکشن میں آپ ضرور بتائیے کہ یہ پی ٹی آئی کے چیئرمین شپ کے اوپر جو مذاق ہو رہا ہے اس کا معاملہ کیا ہے۔ اچھا جی، اب میں کہاں سے شروع کروں؟ پچھلے ویلاگ میں نے کچھ حد تک اس کا ذکر کر دیا تھا، اور کہانی وہی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ انالیسس جب دیتے ہیں سچویشن کو دیکھتے ہوئے تو وہ بالکل ٹھیک بیٹھتے ہیں۔ میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو کے اندر صرف ریفرنس کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ پھڈا ان کا یہ مسئلہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو 20 دن دیے ہیں کہ جی 20 دن ہے آپ کے پاس، 20 دن کے اندر آپ اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں اور بتائیں کہ کون کون سے عہدیدار ہیں، اور اگر آپ یہ نہیں کرتے اور 20 دن میں الیکشن کرانے کے بعد اگلے 7 دن کے اندر آپ ہمیں انفارم کریں کہ کون کون آپ کے عہدیدار جو ہے وہ الیکٹ ہوئے ہیں، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ یہ جو بلے کا نشان ہے یہ آپ کے ہاتھ سے جائے گا۔ تو پاکستان تحریک انصاف اس پرابلم کے اندر پھنسی ہوئی تھی کہ اگر تو بلے کا نشان ہم نے بچانا ہے تو اس کے لیے خان کی قربانی دینی پڑے گی۔ سیدھی سی بات ہے، میں سیدھا فارمولا آپ کو بتا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ نہیں کرتے، اگر یہ خان صاحب کو نہیں ہٹاتے، ان کو ڈر اس بات کا ہے کہ اگر عمران خان کو ہی چیئرمین الیکٹ کر کے انہوں نے اگر وہ رزلٹ دے دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ جناب یہ شخص جو ہے یہ تو پارٹی کے الیکشن لڑ ہی نہیں سکتا تھا، یہ تو نااہل ہے۔ توشہ خانہ کیس کے اندر جو ہے وہ ان کو سزا ہوئی ہے، یہ نااہل ہو چکے ہیں، تو اس لیے آپ کے یہ سارے کے سارے الیکشن نل اینڈ وائڈ ہو گئے۔ اور اگر ایسا ہو گیا تو خان صاحب بھی جائیں گے اور بلہ بھی جائے گا، دونوں ہی جائیں گے۔ تو اس کو سیکیور کرنے کے لیے انہوں نے پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ خان صاحب کی قربانی دیتے ہیں فی الحال، تاکہ بلہ کسی طرح بچ جائے۔ اچھا، اب اس کے اندر ہوا یہ کیا کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ آئے، انہوں نے کل خان صاحب سے وہ تھے، عمیر نیازی تھے، حامد خان تھے، شعیب شاہین تھے، علی ظفر صاحب تھے، یہ مختلف لائرز تھے جن کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، اور باہر آ کے شیر افضل مروت صاحب نے جو میڈیا انٹریکشن کی، جو پہلی میڈیا انٹریکشن کی، اس کے اندر کیا گفتگو کی، یہ ذرا سنیے گا ذرا۔ میں آپ کے توسط سے پاکستان تحریک انصاف اور پورے ملک کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ قانونی قدغن کی وجہ سے خان صاحب کی توشہ خانہ کیس میں فیصلے کی وجہ سے اور ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے پیش نظر آئینی قانونی طور پہ وہ پارٹی کے آفس کے چیئرمین کا الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں، تو لہذا خان صاحب نے جو ہے خود یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس دفعہ چیئرمین پی ٹی آئی کے آفس کے لیے الیکشن کنٹیسٹ نہیں کریں گے، اور اتفاق رائے سے یہ فیصلہ ہوا ہے۔ تو یہ آپ نے شیر افضل مروت صاحب کی گفتگو سنی، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے اپنی مرضی سے جو ہے وہ یہ گو اہیڈ دے دیا ہے کہ جی ٹھیک ہے، آپ چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے جو نام الیکٹ کر رہے ہیں وہ انہوں نے نام بھی بتا دیا ہے، اور آپ جو ہے وہ ان کو الیکٹ کروا لیں، یہ معاملہ۔ تو یعنی عمران خان صاحب نے گو اہیڈ دے دیا ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے بیان کے بعد چہمگوئیاں شروع ہو گئیں کہ جی یہ کیا ہوا ہے۔ تو پی ٹی آئی آفیشیل سے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر ٹویٹ ہوتا ہے، اس میں وہ کہا جاتا ہے جی پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کے انعقاد اور چیئرمین عمران خان کی نئے مدت کے لیے انتخاب میں حصہ لینے کا معاملہ پاکستان تحریک انصاف کی انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے میڈیا میں کی جانے والی قیاس آرائیوں کی
سختی سے تردید. یعنی جو کچھ ابھی آپ نے سنا تھا شیر افضل مروت صاحب کے، اس حوالے سے انہوں نے تردید کر دی. انہوں نے کہا کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے الیکشن کمیشن کے حکم پر کروائے جانے والے انٹرا پارٹی انتخابات میں بطور چیئرمین حصہ نہ لینے کے حوالے سے سینئر رہنما کے دعوے کی تردید. اچھا، سینئر رہنما کیڑا ہے گا؟ اپنا ہی سینئر وائس پریزیڈنٹ. شیر افضل مروت صاحب اس وقت سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں پی ٹی آئی کے، تو پی ٹی آئی کا آفیشیل اکاؤنٹ اپنے ہی سینئر وائس پریزیڈنٹ کی بات کو تردید کر رہا ہے. کہتے ہیں جی انٹرا پارٹی انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے تمام اہم امور پر غور و خوض کا سلسلہ جاری ہے. چیئرمین عمران خان کی انتخابات سے دستبرداری یا کسی اور رہنما کی نامزدگی کا ہرگز کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے. انٹرا پارٹی انتخابات کے انعقاد، تاریخ و طریقہ کار اور امیدواران کے تعین سمیت تمام اہم معاملات پر جوں ہی قیادت کسی نتیجے پر پہنچے گی اسے باضابطہ طور پر جاری کیا جائے گا. ترجمان تحریک انصاف. اچھا، اب ترجمان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ بیان آ گیا. اب مسئلہ کیا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ ایک بات کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کا آفیشیل اکاؤنٹ جو ہے وہ ایک بات کر رہا ہے. پھڈا پڑ گیا، لڑائی پڑ گئی. اب جو پی ٹی آئی کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے نا، یہ بیسکلی ہینڈل ہوتا ہے امریکہ سے. اس کے ہوں گے اس کو رائٹس جو ہے، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہوتا ہے ضروری نہیں ہے اگر میرے پاس ہے صرف تو اس کا ایکسیس کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا ہے، ملٹیپل لوگوں کو دیا جا سکتا ہے. ہمارا ایک پروگرام تھا ٹو دا پوائنٹ، میں اس کی ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں کہ اس کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ تھا اس کا ایکسیس میں نے 4 لوگوں کو دیا ہوا تھا، میرے علاوہ 4 لوگ اور بھی اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر ٹویٹس کر سکتے تھے. تو عمران خان صاحب کا یا پی ٹی آئی کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اب دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں لیکن عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹس ہو رہی ہیں، تو کیونکہ اس کا ایکسیس جو ہے وہ اور لوگوں کو دیا گیا ہے. اچھا، اب یہاں پہ مسئلہ یہ آ گیا کہ ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے، جو پی ٹی آئی کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، آفیشیل پریس ریلیز ہے، وہ شیر افضل مروت صاحب کی بات کی تردید کر دیتی ہے کہ جناب یہ جو ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ نے بات کی ہے یہ غلط ہے. لیکن اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جو دیگر وکلاء ہیں جو شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ موجود تھے وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ نہیں، یہ بات صحیح ہے اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی آپ دوسرا بندہ الیکٹ کر لیں. اب میں نے اپنے کبوتر چھوڑے پی ٹی آئی کے کیمپ کے اندر، پھر کر کے ہم نے ان کو بھیجا کہ جاؤ بیٹا جا کے پتہ کرا کے اور بلے کے کیمپ کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے. تو اب جو پوری انفارمیشن اکٹھی ہو کے سامنے آئی ہے نا، وہ میں ساری آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ہوا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر نا اس وقت 2 قسم کے دھڑے بنے ہوئے ہیں جن میں ڈویژنز ہو گئی ہیں. اور وہ 2 دھڑے کس طرح ہیں؟ ایک ہے یہ وکیلوں کا گروپ، یہ جتنے وکیل ہیں ان کے، ایک ان کا گروپ ہے. اچھا، وکیلوں کے گروپ کے اپنے اندر بھی گروپ ہے، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. وکیلوں کا گروپ، وکیلوں کے گروپ کے اپنے اندر بھی مختلف گروپ. جس طرح آپ نے شعیب شاہین اور شیر افضل مروت کی آپس کی لڑائی جو ہے وہ دیکھ چکے ہیں ماضی کے اندر، جس میں شیر افضل مروت صاحب نے سیدھا جو ہے شعیب شاہین کے اوپر مختلف الزامات لگا دیے تھے کہ جی پارٹی کے اندر غدار کون ہے اور کالی بھیڑیں اور اس قسم کے الزامات جو ہیں ان کے اوپر لگائے تھے. اچھا، اور دوسرا گروپ جو ہے وہ ہے ان کی کور کمیٹی کا گروپ. ان کی کور کمیٹی جو پولیٹیشنز، وہ لوگ جو الیکشنز لڑتے ہیں، سیاستدان ہیں، ان کا گروپ ہے. یہ جو پولیٹیشنز والا گروپ ہے اس کی کسی قسم کی کوئی میٹنگ جو ہے وہ عمران خان سے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ملاقات ہوتی ہے وکیلوں کی، کیونکہ یہ جاتے ہیں، وہ جو سائفر کا کیس ہے اس سلسلے میں جب یہ کورٹ میں جاتے ہیں یا جیل میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے اور یہ وہ چیز لے آتے ہیں. یہاں پہ جو سیاستدانوں والا گروپ ہے ان کو اس بات کی چڑ ہے کہ بھائی آپ لوگ جو ہے وہ کس طریقے سے باہر آ کے میڈیا سے انٹریکشن کر دیتے ہیں. میرے کبوتر نے میرے پاس یہ خبر پہنچائی کہ یہ جو سیاستدان والا گروپ ہے یہ اس کے اوپر کافی بحث مباحثہ کر چکا ہے اور خاص طور پہ میرے سامنے نام لیا گیا شیر افضل مروت کا کہ جی شیر افضل مروت صاحب کو 10,000 دفعہ یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر آپ خان صاحب سے ملتے ہیں جا کے اور کوئی انٹریکشن ہوتا ہے تو پلیز آ کے سب سے پہلے کور کمیٹی کو بتائیے، رادر دین کہ آپ باہر آ جاتے ہیں اور آ کے میڈیا کے سامنے یہ ترجمانی شروع کر دیتے ہیں. شیر افضل مروت صاحب کی ریسنٹ جو ایکٹیویٹیز ہیں نا، جس طرح جا کے کیمپیننگ وغیرہ بھی کرنا اور یہ گئے بھی ابھی جلسے وغیرہ جو 1-2 انہوں نے اٹینڈ کیے کے پی کے اندر، اس کے حوالے سے بھی ابھی میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی کچھ تحفظات ہیں. پی ٹی آئی کے ٹریڈیشنل جو سیاستدان ہیں، جو عہدیدار ہیں، جو آج تک پی ٹی آئی میں، ان کو اس سے پرابلمز ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں چل رہا. تو یہ کور کمیٹی سے پوچھے بغیر بیسکلی شیر افضل مروت نے اعلان کر دیا کہ جناب خان صاحب نے یہ کہہ دیا. اب اس کے اندر ایک اور پرابلم کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں یہ جو شیر افضل مروت صاحب نے بات کی، مجھے میرے کبوتر نے جو خبر پہنچائی وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر یہ پرابلم بھی آ رہی ہے، یہ اعتراض آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو توشہ خانہ کیس کے اندر سزا ہے وہ تو ٹھیک ہے فی الحال معطل ہو گئی، لیکن وہ جو آرڈر ہے جس آرڈر کے تحت عمران خان صاحب کو نااہل قرار دے دیا گیا ہوا ہے وہ ابھی تک معطل نہیں ہوا ہوا.
اور اس کا کیس جو ہے وہ لگنے لگا ہے اگلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر اندر اس کیس کی سماعت ہے. تو شیر افضل مروت نے اس قسم کی بات کر کے میڈیا سے انٹریکشن کر کے یہ کہہ کے کہ جی عمران خان نے کہہ دیا میری جگہ اور کوئی چیئرمین لا دو, تو آپ نے وہاں پہ جا کے جب وکیل کھڑے ہوں گے جج کے سامنے, آپ نے ہمارا کیس کمزور کر دیا. اور جج صاحب کے پاس بھی آبویسلی یہ خبر پہنچ چکی ہوگی کہ لو جی پی ٹی آئی نے تو اگلا چیئرمین جو ہے وہ چننے کی تیاری کر لی ہے. تو جب تیاری کر لی ہے تو پھر گلا شکوہ کس کا بات کا, ٹھیک ہے جی آپ سزا جو ہے وہ برقرار ہی رکھیں, اس کو معطل کا یہ جو آرڈر ہے اس کو برقرار رکھیں, اس سے معطل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو عمران خان کے اپنے کیس کے اوپر بھی اس کے اثرات آئے ہیں, جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے دیگر عہدیداروں کے اندر جو ہے غصہ پایا جاتا ہے اگینسٹ شیر افضل مروت. اچھا اس کے بعد سونے پہ سہاگا کیا ہوا؟ سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ جی عمران خان اگر چیئرمین نہیں ہوں گے تو پھر چیئرمین کون ہوگا؟ سب سے بڑا آپ کا بھی سوال ہوگا کہ چیئرمین کون ہوگا. تو اس حوالے سے کل شام تک مختلف شہم گوئیاں چلتی رہی اور مختلف نام جو ہیں وہ لیے جاتے رہے. کسی نے کہا جی شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں, اب شاہ محمود قریشی صاحب کامن سینس سے نام ہی نہیں بنتا تھا کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی سائفر کیس میں سزا ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ اور نام جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گئے جی, کس کو ایک جگہ کسی نے اور تکا مارا, انہوں نے کہا جی ڈاکٹر یاسمین راشد. اب ڈاکٹر یاسمین راشد تو خود اندر ہیں ابھی, تو آپ ان کو چیئرمین بنا کے ان کو بھی سزا ہو سکتی ہے 9 مئی کے معاملات کے اندر. تو کرتے رات کو 11 بجے وسیم بدامی کے شو کے اندر شیر افضل مروت صاحب کو فون پہ لیا گیا. اور آسان طریقہ ہے کہ اگر آپ نے پی ٹی آئی کی کوئی چیز پھیلا پھلو کے اگر رکھنی ہے نا پبلک کے سامنے, شیر افضل مروت صاحب کو پروگرام میں بلا لیں یا ان کو بیپر پہ لے لیں اور سارا کچھ ہی دس دیں گے. وہ کوئی لحاظ ہی نہیں کریں گے کہ نہیں یار یہ بات ابھی نہیں بتانی یا یہ نہیں بولنا. تو اس سے پہلے علی ظفر صاحب جو پی ٹی آئی کے لائر ہیں وہ بھی گئے تھے عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے. ان سے جا کے جرنلسٹ نے پوچھا کہ سر آپ بتائیے کس کو نامنیٹ کیا گیا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے, کون ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ نام بتانا ابھی مناسب نہیں ہے, ابھی ہمیں منع کیا گیا کہ ابھی نام نہ بتائیں. بہرحال شیر افضل مروت صاحب نے رات کو 11:15 11:30 بجے کل رات کو وسیم بدامی کے شو کے اندر آ کے کہہ دیا کہ جناب گوہر علی خان صاحب کا نام فائنل ہو گیا ہے. گوہر علی خان صاحب جو وکیل ہیں اس وقت, وہ بھی وکیل ہیں عمران خان صاحب کے کیسز کے, ان کا نام فائنل ہو گیا ہے کہ جناب وہ اگلے پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہیں وہ ہوں گے. ہوگا یہ ٹیمپرری سیٹ اپ ہی, ظاہری بات ہے جب تک عمران خان صاحب کے کیسز کلیئر نہیں ہوتے, لیکن یہ تب تک کے لیے گوہر علی خان صاحب کا نام جو ہے ہم نے فائنل کر لیا ہے. انہوں نے یہ بلی بھی تھیلے سے نکال دی اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ آج دوپہر کو 2 بجے جو ہے یہ اناؤنسمنٹ بھی ہو جائے گی. تو پہلے اب تو اناؤنسمنٹ ہوئی نہیں, آپ نے تو ویسی ایک رات پہلے ہی آپ نے بیٹھ کے اناؤنسمنٹ کر دی ہے, اب اس کو بھی چھوڑے کیا تردد کرنا, وہ بھی تو آپ نے اناؤنس کر ہی دیا ہے. تو آپ کی اطلاع کے لیے اکارڈنگ ٹو شیر افضل مروت صاحب پی ٹی آئی کے اگلے چیئرمین جو ہیں وہ گوہر علی خان صاحب ہوں گے, ٹھیک ہے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے اگلے نام کے ساتھ جو ہے میرا نام بھی کافی حد تک ملتا ہے, گوہر علی خان تو منصور علی خان. اچھا خیر, لیکن بڑے اچھے نفیس آدمی ہیں, بڑے اچھے ڈیسنٹ آدمی ہیں, کبھی کوئی گالم گلوچ اس قسم کی کبھی انہوں نے کوئی بات نہیں کی. از اے ویری ڈیسنٹ گائے. لیکن 1-2 چیزیں ہیں. اب آ جائیں وہ جو نئے آرمی چیف کی بات تھی, آج جو ہے وہ تاریخ ہے جناب 29 نومبر, ٹھیک ہے. اب 29 نومبر 2023, اور میں ہمارے پروڈیوسر صاحب جو ہے نا, میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, انہوں نے یہ چیز پن پوائنٹ کر کے بتائی کہ ٹھیک 1 سال کے بعد, آج سے 1 سال پہلے 29 نومبر 2022 کو ایک نئے آرمی چیف آئے تھے جنرل عاصم منیر, اور ٹھیک 1 سال کے بعد ایک نیا پی ٹی آئی چیئرمین اب آنے لگا ہے. یعنی 1 سال کے اندر اندر جب سے نئے آرمی چیف آئے ہیں, 1 سال کے اندر سے کرتے پاکستان تحریک انصاف اس سٹیج کے اوپر پہنچ گئی ہے کہ اب اسے ایک نیا چیئرمین چاہیے. اور عمران خان صاحب سے یہ گدی, یہ کرسی جو انہوں نے پچھلے 1997 سے شروع کی تھی, تو یہ ہو گئے 20 اور 3 23 اور 3 26 27 سال, 26-27 سال کی جد و جہد کے بعد جو ہے وہ 27 یا 28 سال تقریباً اتنے بنتے ہیں, یہ 27-28 سال کی جد و جہد کے بعد یہ کرسی اب ان کے ہاتھ سے جانے لگی ہے. آج تک پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا تھا. اب یہ سٹیج آ گئی ہے کہ نئے آرمی چیف کے آنے کے ٹھیک 1 سال کے بعد نیا چیئرمین پی ٹی آئی بھی آ رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور پرابلم بھی آ رہی ہے, اور وہ ہم لوگوں کے لیے ہے. وہ یہ ہے کہ ٹی وی کے اوپر جو ہے, میں تو خیر عمران خان صاحب کا نام لیتا ہوں, لیکن بہت سے ہمارے اینکر جو ہیں وہ عمران خان صاحب کا نام نہیں لیتے, تو انہیں کہتے تھے چیئرمین پی ٹی آئی. اب یہ جب چیئرمین پی ٹی آئی کا عہدہ بھی ہاتھ سے چلا جائے گا, اور گوہر علی خان صاحب اگر نئے چیئرمین پی ٹی آئی بن گئے, تو پھر کس نام سے پکاروں, کیا نام ہے تمہارا, تو پھر کس نام سے, قاسم کے ابا کہنا ہے سابق چیئرمین. میں نے تو پہلے ہی ڈے 1 سے کہا تھا جب سے مسئلہ شروع ہوا تھا کہ یار بڑا پرانا ایک نام رکھا ہوا ہے میرے کپتان,
میرے کپتان کہنا شروع کر دیں, بات ختم ہوگی. وہ لوگ 1 منٹ میں سمجھ جائیں گے. لوگ اب بچے کے منہ کے اوپر یہ بات ہے کہ جناب میرے کپتان جب آپ کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے. نہ کوئی ڈیروگیٹری بات ہے, نہ اس میں کوئی بری بات ہے. آرام سے کہیں جی میرے کپتان, سمپل ایز دیٹ. تو اس ساری چیز کے بعد یہ جو کچھ بھی معاملہ چل رہا تھا, کچھ ریاکشن بھی پی ٹی آئی کے اندر سے جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے. شہباز گل صاحب نے وہ امریکہ سے بیٹھ کے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا میری رائے میں عمران خان صاحب کو ہی چیئرمین رہنا چاہیے. ویسے شہباز گل صاحب کی رائے کی آج کل کوئی قدر نہیں ہے پی ٹی آئی کے اندر, لیکن انہوں نے کہا میری رائے میں عمران خان صاحب کو ہی چیئرمین رہنا چاہیے اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو عدالت میں چیلنج کرنا چاہیے. پوری گیم ہی عمران خان کو پی ٹی آئی چیئرمین سے ہٹانے کی ہے. پہلے جاسوس چھوڑے گئے, پھر 9 مئی سے یہی حاصل کرنے کی کوشش, اور اب الیکشن کمیشن کے توسط سے خان ہے تو پی ٹی آئی ہے. چلو گوہر علی خان صاحب آئیں گے نا تو کہہ رہے ہیں نا خان ہے تو پی ٹی آئی ہے, تو خان ہی آ رہا ہے, بے فکر ہے. وہ بھی خان ہی ہے. گوہر علی خان بھی خان ہی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. سلمان احمد صاحب یہ بھی امریکہ میں پائے جاتے ہیں, تو یہ انہوں نے ٹویٹ کیا. شیر افضل مروت صاحب یاد رکھنا, اگر آج عوام کی آنکھ کا تارا ہو تو اس کی وجہ شہرت صرف عمران خان ہے, ورنہ آپ جج کی کرسی پر ہی بیٹھ کر آئے ہیں, کوئی جانتا تک نہیں تھا آپ کو. اللہ آپ کو پارٹی کے ساتھ وفادار رکھے, آمین. نکی جی چھوٹی جی چپیڑ جی ماری ہے انہوں نے شیر افضل مروت صاحب کو, وہ بڑے ہولے طریقے سے, کہ دھیان سے ذرا. تو دوسرا, جنگ نے ایک خبر رپورٹ کی ہے. اب یہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا نا, وکلا اور سیاستدان گروپ جو ہیں اس میں آپس میں جو معاملات چل رہے ہیں, انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں انٹرا پارٹی الیکشن سے پہلے ہی اختلافات سامنے آ گئے ہیں. مرکزی نائب صدر پی ٹی آئی شیر افضل مروت کا پارٹی رہنما عاطف خان کے خلاف مبینہ آڈیو میسج لیک ہوا ہے. آڈیو میسج میں کہا گیا کہ عاطف خان نے کارکنوں کو پیغام بھیجا ہے کہ کنونشن سے بائیکاٹ کیا جائے. عاطف خان پی ٹی آئی پشاور ریجن کا صدر اور ذمہ دار بندہ ہے, اس نے نامناسب بات کی ہے. عاطف خان کو کوئی حق نہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف کے کنونشن سے بائیکاٹ کی باتیں کرے. میسج میں کہا گیا کہ علی امین گنڈا پور اس معاملے پر عاطف خان کو شو کاز دیں اور وضاحت لیں کہ انہوں نے کس حیثیت میں بائیکاٹ کی بات کی. آڈیو میسج میں کہا گیا کہ عاطف خان سے اس بات پر چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے پوچھا جائے گا, اس بات پر پشاور ریجن کے صدر کو منطقی انجام تک پہنچاؤں گا. تو یہ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کلیشز جو ہیں وہ کس طرح آہستہ آہستہ جو ہے وہ, اب اگر یہ عمران خان صاحب باہر ہوتے نا تو یہ اس قسم کے کوئی رولے رپے ہونے نہیں تھے. لیکن ویسے تو عمران خان صاحب جو باہر بھی تھے تب بھی ہوتے تھے, لیکن کم از کم یہ صورتحال نہیں ہونی تھی. شیر افضل مروت صاحب نے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا, اس حوالے سے وضاحت کی. انہوں نے کہا خیبر پختونخوا میں پارٹی صفوں میں کچھ اختلافات کے بارے میں میڈیا رپورٹس کا نوٹس لیتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی نے درج ذیل واضح ہدایات دی ہیں. صوبائی صدر پی ٹی آئی کے پی علی امین گنڈا پور کے پی میں ہونے والے تمام کنونشنز کو حتمی شکل دیں گے اور کنونشنوں میں رکاوٹ ڈالنے کی کسی بھی کوشش پر سخت تادیبی کارروائی کی جائے گی. چیئرمین پی ٹی آئی کے فوکل پرسن عمیر نیازی متعلقہ حلقوں تک پیغام پہنچائیں گے. دوسرے صوبوں میں کنونشن شیر افضل خان مروت صوبوں, علاقوں اور اضلاع کی دستیاب قیادت کی مشاورت سے کریں گے. تو شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے کہ جی میں ہی ہوں, آل ان آل میں ہی ہوں, مجھے ہی یہ مینڈیٹ ملا ہے. بلکہ انہوں نے رات کو وسیم بدامی کے شو کے اندر بھی کہا کہ پنجاب کے اندر بھی جو ہے وہ میں انشاءاللہ جلدی جو ہے یہ کنونشنز وغیرہ کرنے کے لیے آؤں گا. اس کے علاوہ ڈان کے اندر ایک خبر آئی تھی کہ جناب پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب ایڈیشنل جنرل سیکرٹری سردار عظیم اللہ خان ڈس ایگریز ود the impression that the party leadership has been forced into silence, maintaining that it is a planned silence. He told Dawn that PTI workers and supporters wanted to come out on the streets but had been directed to stay calm until the party candidates' nominations have been filed and electoral symbols allotted. At this point of time, the party doesn't want to expose its leaders, workers and supporters to the wrath of a partisan caretaker government, he asserted. Any political activity at this time means exposing party leaders and workers to a crackdown. He claimed that apart from a select few, the party leadership was not being called on TV talk shows and anchors had confined to them that they had been instructed in this regard. We are still active on social media, he stated. ہماری طرف سے انہوں نے کہا کہ جی وہ چند مخصوص اینکروں کے علاوہ باقی کوئی بھی جو ہے وہ پارٹی لیڈرز کو نہیں بلاتا. بھائی جان میں ذرا ایک اناؤنسمنٹ کر دوں آج اس کے ذریعے, پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی رہنما کہیں پہ بھی ہو, وہ اگر ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے آنا چاہتا ہے, موسٹ ویلکم. اینی پی ٹی آئی لیڈر, ٹھیک ہے, ہمارے پہ کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے, ہم نے کسی کو نہیں روکا ہوا. آ بھی رہے ہیں, آلریڈی آ رہے ہیں. علی محمد خان صاحب آ چکے ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد, وہ تو خیر پہلے کی بات ہے, میں نے ان کا پوڈ کاسٹ کیا تھا. اینی ون ہو وانٹس ٹو کم, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ہاں ایک شرط ہے, میری ایک چھوٹی سی شرط ہے, اپنی مرضی سے وہ آئے گا. یہ شرط ہے. مطلب عثمان ڈار, وہ صداقت علی عباسی, یہو جے کام نہیں میں کر سکتا. ٹھیک ہے, اے نہیں ہے کہ چپیڑاں پئیاں ہون, منہ سجے ہون تو اس کے بعد تسی بندہ لے آ کے میرے آگے بٹھا دو, اے نہیں ہوئے گا.
پی ٹی آئی کا کوئی بندہ آنا چاہے اپنی مرضی سے وہ آ کے بیٹھ کے بات کرنے کے لیے اگر آتا ہے تو 100 دفعہ حاضر ہے. اچھا جی، نیب خیبر پختونخوا نے آمدن سے زائد اثاثوں پر علی امین گنڈا پور کو ایک اور نوٹس بھیج دیا ہے جناب. نیب ذرائع کے مطابق حکومت میں آنے کے بعد علی امین گنڈا پور نے ہزاروں ایکڑ اراضی خریدی. نیب ذرائع کے مطابق علی امین گنڈا پور نے کئی ہاؤسنگ اسکیموں کے لیے بے نامی اداروں کے ذریعے زمین خریدی. نیب ذرائع کے مطابق سابق وفاقی وزیر کے 60 اکاؤنٹس میں 50 کروڑ سے زائد کی ٹرانزیکشنز کے ثبوت ملے ہیں. نیب نوٹس میں علی امین گنڈا پور کو 30 نومبر کو صبح 10 بجے خیبر پختونخوا نیب میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے. تو ایک ان کا بھی مسئلہ ہے جی. اس کے علاوہ ہارٹ فورڈ شائر پولیس نے شہزاد اکبر پر اتوار کو تیزاب پھینکے جانے کے واقعے کی تصدیق کر دی ہے. پولیس کے مطابق اتوار کو ایک نامعلوم شخص نے موٹر سائیکل پر آیا اور شہزاد اکبر پر تیزاب پھینک کر فرار ہو گیا. تیزاب سے متاثر شہزاد اکبر کو اسپتال میں طبی امداد دے کر فارغ کر دیا گیا. تحقیقات جاری ہیں، کسی شخص کو معلومات ہوں تو وہ رابطہ کرے. شہزاد اکبر نے بتایا کہ چشمہ پہننے کے سبب میری آنکھیں تیزاب سے محفوظ رہیں. پولیس نے تیزاب کی بوتل برآمد کر لی ہے اور حملہ آور کے فنگر پرنٹس حاصل کیے جا رہے ہیں. سو اٹس اے ویری ویری انفارچونیٹ انسیڈنٹ. یہ جو اس طرح کی حرکت ہوئی ہے، میں حیران ہوں کہ آپ کسی سے سیاسی مخالفت میں اس حد تک کی گھٹیا حرکت جو ہے وہ کس طرح کر سکتے ہیں. آئی ڈونٹ نو یہ کس نے کی ہے، لیکن بہت ہی شرمناک بات ہے جس نے بھی یہ کیا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.